الحمد لله الذي أمر بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفساد ووعد المجاهدين بعظيم الأجر والثواب والصلاة والسلام على أمير المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام سید الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا خاتم الرسل امام المجاہدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیز دوستو، دنیا کے حالات آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جب آپ ٹی وی کی سکرین آن کرتے ہیں، آپ کے سامنے روزنامہ اخبار جب آتا ہے، دنیا کے حالات پہ آپ کی نظر پڑتی ہے، اور سب سے بڑی بڑی سرخیاں الحمدللہ مسلمانوں کی فتوحات کی. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتوحات سے نوازا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کون سا ایسا فلسفہ، کون سی ایسی تاریخ امت مسلمہ نے دہرائی ہے کہ امت مسلمہ پسی ہوئی تھی، ٹوپی پگڑی والے سے نفرت کی جا رہی تھی، نمازی اور مولوی کو دہشت گرد کا نام دیا گیا. 20 سال ایسے ہی چلتا رہا. 9/11 سے ٹوپی داڑھی پگڑی والے کو دہشت گرد کہا جاتا. آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. ایک جہاز میں لوگ بیٹھے، ایک داڑھی پگڑی والا بیٹھا، لوگوں نے نیچے اتر گئے، ہم جہاز میں نہیں بیٹھیں گے، یہ تو دہشت گرد ہے. کیوں؟ وقت کے فرعون نے، بش نے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملے ہوئے، کہا تھا کہ میں آج جو میں نے بات کی مسلمانوں نے نہیں مانی. افغان کو ساروں کے اوپر رہنے والے میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ پہلے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں لوگ امریکہ کہتے ہیں، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ کون ہوتے ہیں؟ ہماری صلیب کے سامنے کھڑے ہونے والے. سنو مسلمانوں، تیرا میرا جھگڑا کیا ہے؟ کوئی قبیلے کے لیے،
کوئی برادری کے لیے، کوئی خاندانوں کے لیے، کوئی مسلک کے لیے لڑتا ہے، لیکن عیسائی لڑا صلیب کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے۔ بش نے کہا آؤ صلیب کے لیے اٹھو، صلیب کی مدد کے لیے نکلو۔ ان کا عقیدہ تھا۔ پھر لوگ نکلے، نیٹو کی فوجیں آئی میدان میں۔ اللہ اکبر، 100 کے قریب ممالک تھے جن کی سپورٹ اس نیٹو کے ساتھ تھی۔ دنیا کے اسلحے، دنیا کی طاقتیں، اور ان کے پیچھے بڑی معیشت، ورلڈ بینک، IMF، جس کے غلام تمہارے نواز شریف بھی تھے، زرداری بھی تھے، اور آج خان صاحب بھی ہیں۔ یہ سارے ان کے پیچھے کھڑے تھے، اور وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو چکے، عراق کو تباہ کر دیا، افغانستان پر بم مارے، اور سوریا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور شام کے اندر جنگیں لگا دی، اور اردن کو توڑنا چاہتے تھے، تیونس کے حصے بکھرے کر دیے، لیبیا کے لوگوں کو بھوکے مرنے پر مجبور کر دیا، اور شام کی عورتوں کو اکیلی ہجرتوں پر مجبور کر دیا، جو پردہ نشی تھی بے پردہ ہو کے یہودیوں کے سامنے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئی۔ لیکن جو لوگ ڈٹ گئے، پہاڑوں کے اوپر رہنے والے، ان کے بارے میں رب نے پہلے ہی کہا تھا، من المؤمنین رجال، مومنوں سے کچھ مرد ہوتے ہیں، وہ صحرائی اور کوہساری بندے، وہ اللہ کے دین کے لیے ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا آج نظام پورے کباسی بھی نماز پڑھتا ہے، آج قصوری بھی نماز پڑھتا ہے، پاکستانی بھی نماز پڑھتا ہے، پوری دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہ، اور جناب سبحان ربی العظیم، تم بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن ہم تو جناب جیب و غریب قسم کے مسلمان ہیں، ہم تو ڈرتے ہی رہتے ہیں، ہمارے دلوں سے ڈر نہیں نکلتا۔ اور تمہارا رب وہ ہے جس کا تم ہر رکوع میں، ہر سجدے میں، ہر رکوع میں کہتے ہو سبحان ربی العظیم۔ پوری دنیا میں ورلڈ آرڈر چلے گا تو عظیم رب کا چلے گا، کیونکہ سب سے بڑی ذات تمہارے رب کی ہے۔ عزیز بھائیوں، باتیں کرنے کو بہت ہیں، علماء کرام کی لین ہے، آپ کا بھی جی چاہ رہا ہے کہ بڑے سر والے علماء کرام پہنچے، آئیں گے، لیکن میرا پیغام سنو، اس وقت دنیا میں عزت اسی کو ملے گی، شان و شوکت والا وہی ہوگا، اور عزت کے ساتھ زندگی وہی گزارے گا جو علم جہاد کو بلند کرے گا۔ جو بندہ علم جہاد کو بلند کرے گا، صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے بتا دیا، جہاد کر کے دکھا دیا۔ آج میں پڑھ رہا تھا حدیث کے بارے میں، حدیث کی اصطلاحی تعریف محدثین نے لکھی ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او فعل او تقریر او صفہ۔ حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی کا قول ہو، جو نبی کا فعل ہو، جو نبی کے سامنے کیا گیا ہو، جو نبی نے کیا ہو۔ جہاد وہ ہے جو نبی کا قول بھی ہے، جو نبی کا فعل بھی ہے، جو نبی کی تقریر بھی ہے، جو نبی کی صفت بھی ہے۔ اہل حدیثو، اہل سنتو، تم اہل حدیث تب ہوگے، تم اہل سنت تب ہوگے جب جہاد کو تھام لو گے، جہاد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، تمہیں روزی بھی دے گا، تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ آج ورلڈ بینک IMF کے پیچھے بھاگنے والوں، تمہارے اور میرے نبی نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، دیکھا نبی علیہ السلام نے کوئی فیکٹری لگائی۔ میں نہیں کہتا فیکٹری لگانا جرم ہے، کاروبار بھی سنت ہے، میرے تیرے نبی نے فیکٹریاں نہیں لگائی، جہاد کیا، اللہ نے غنیمتوں سے نوازا، صحابہ کرام نے جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے کنگن ان کے سامنے ڈھیر کر دیے، اور جب صحابہ کرام جہاد کر رہے تھے، علاقے کے فرعون، بڑی بڑی طاقتیں، سیسانی، ایرانی، اور جناب سارے اپنی
माल गनीमत की सूरत में माल छोड़ के जा रहे थे। सहाबा इकराम जमा कर कर के ला रहे थे, ऊंटों के ऊंट, हजारों मन गल्ला। मस्जिद नबवी भर जाती है, मदीने के प्लाट भर जाते हैं। किससे? गल्ले से, माले गनीमत से। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जो इला रिज़्क़ी तहता ज़िल्लि रुमही, मैं कहता हूँ मेरा रिज़्क़ 12-14 घंटे काम करने में है। दुकानदार कहता है मेरा रिज़्क़ 2 नंबरी में है। फल बेचने वाला कहता है मेरा रिज़्क़ गंदे पीले फल बेचने में है, धोखाबाजी में है। मेरा नबी कहता है जो इला रिज़्क़ी तहता ज़िल्लि रुमही, तेरा रिज़्क़ जिहाद में नेज़े की नोक के नीचे है। देखा नहीं वो तालिबान जब वो कंदूज पे कुछ साल पहले हमलावर हुए, एक वीडियो जारी हुई, एक तालिब आता है, उसके हाथ में कलाशनकोफ है, उसके कांधे के ऊपर रॉकेट लॉन्चर है, उसकी जूती टूटी हुई है और उस जूती को उसने रस्सियां बांधी हुई हैं। लोग कहते थे भूखे हैं, नंगे हैं। मेरे नबी के सहाबा को भी लोगों ने कहा था ये भूखे नंगे मक्का छोड़ के आ गए हैं, मदीना में आके हमें क्या करेंगे। जब बदर हुआ दुनिया ने देख लिया, ओहद हुआ दुनिया ने देख लिया, कासिया हुआ दुनिया ने देख लिया। शायद उनके ऊपर कईयों का यकीन पक्का ना हो, आज तो तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाना चाहिए। ये बगैर जूती के फटे पुराने कपड़ों वाले आज दुनिया की कीमती बम प्रूफ हमवी गाड़ियां, दुनिया के अपाची हेलीकॉप्टर, दुनिया के बड़े बड़े महंगे जहाज, दुनिया की बड़ी बड़ी महंगी गन, अमेरिका की जो M16 अच्छा मॉडल है, 16 लाख की गन है जो उधर धक्के खा रही है। क्यों? कातिलूहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कातिलूहुम, तुम जिहाद करो, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों से उनको अजाब देगा। अजाब हुआ, कुछ मर गए, कुछ जख्मी हो गए, कुछ की टांगे टूट गई, कुछ पागल हो गए, फांसियां ले रहे। और आज अमेरिका और नीटो के फौजी खुदकशियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा था कातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको अजाब देगा। व युख़ज़ीहिम, उनको ज़लील और रसवा करेगा। आज दुनिया के बदमाश ज़लील और रसवा होके चले गए। व यंसुरुकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ने तुम्हारी मुसलमानों की, ईमान वालों की मदद की। अल्लाह वयश्फी सुदूरकुम वयश्फी सुदूर कौमिन मोमिनीन, आज तुम्हारा भी सीना ठंडा है, मेरा भी सीना ठंडा है, हर मोमिन का सीना ठंडा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़लील और रसवा किया। ये रब का कुरान सच्चा हो रहा है। अजीज भाइयों, आज मैं और आप सोचे इस जिहाद में, इस किताब में तेरा और मेरा हिस्सा क्या है। सबसे पहले दुआएं हैं, फिर अपने हाथ की कुव्वत है, फिर अपना पैसा भी लगाना है। आज इज्जत उसी को है, कामयाबी उसी के लिए होगी जो जिहाद के रास्ते के ऊपर चल पड़े, तलवार को थाम ले, ईमान को मजबूत कर ले। मौत तो एक दिन आनी है, क्या खुशकिस्मती होगी तुम्हारी और मेरी मौत जिहाद फी सबिलिल्लाह में हो, जिहाद हिंद में हो, फजीलतों वाली मौत हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें शान सहाबा और मोहब्बत अहले बैत और फलसफा जिहाद और फलसफा शान और इज्जत समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।